الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے ایک ایسا گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان فرمایا۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت 130 پر غور کریں گے، لیکن اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ربا کو یعنی سود کو ایک ہی دن میں حرام نہیں فرمایا، بلکہ اپنے بندوں کی تربیت کرتے ہوئے گریجولی تدریجاً اس کی حرمت نازل فرمائی، کیونکہ بعض عادتیں معاشرے میں اتنی رچ بس جاتی ہیں کہ انہیں ایک دم چھوڑنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ربا کے بارے میں قرآن میں نزول کی تربیت سب سے پہلے سورۃ الروم آیت نمبر 39، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مال تم سود کی نیت سے دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ یعنی پہلے یہ ذہن بنایا گیا کہ ہر بڑھنے والا مال حقیقت میں برکت والا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 161 میں بنی اسرائیل کی مذمت کی گئی کہ انہوں نے سود لیا، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا۔ پھر سورۃ آل عمران آیت 130 میں پہلی مرتبہ اہل ایمان کو براہ راست حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آخر میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 میں ربا کو مکمل طور پر حرام قرار دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم سود سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ سوچئے قرآن میں کتنے گناہوں کا ذکر ہے، لیکن کتنے گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خود جنگ کا اعلان فرمایا۔ یہی ربا کی سنگین کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ربا کیا ہے؟ ربا اس اضافی رقم کو کہتے ہیں جو قرض یا مخصوص مالی معاملات میں اصل مال پر شرط کے ساتھ لی جائے۔ اسلام نے ضرورت مند کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کو ظلم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں رحم، تعاون اور انصاف ہو، نہ کہ کمزور انسان کی ضرورت کو کمائی کا ذریعہ بنایا جائے۔ اب ربا کی سزا کیا بتائی گئی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس پر گواہ بننے والوں پر لعنت فرمائی، اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی صرف سود لینے والا ہی نہیں بلکہ اسے پورے ناجائز معاملے میں شریک ہر شخص سخت وعید کا مستحق ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر کسی سے ماضی میں ایک گناہ ہو گیا ہو، پھر وہ سچے دل سے توبہ کرے اور سودی معاملات چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ امید دلاتے ہیں فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ۔ سورہ بقرہ آیت 275، یعنی جس کے پاس اپنے رب کی نصیحت پہنچ گئی اور وہ رک گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے جو توبہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اور ہمارے لیے سبق کیا ہے اس آیت کا؟ یہ آیت صرف سود سے بچنے کی دعوت نہیں دیتی بلکہ ہمارے دلوں کو بھی اصلاح کرتی ہے۔ ایک مومن کا دل ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے بلکہ آسانی پیدا کرے۔ قرض دے تو احسان کے جذبے سے دے اور اپنے ہر مالی معاملے میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھے۔ اسی طرح ہمیں اپنے رشتوں میں بھی اخلاص، احسان اور بے غرضی پیدا کرنی چاہیے۔ اگرچہ یہ ربا نہیں ہے لیکن اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ نیکی صرف بدلے کی امید سے نہ کریں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں۔ اے اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہمارے دلوں کو ربا کے ہر معاملے سے پاک فرما، ہمیں تقوی، اخلاص اور تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، اور اگر ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہماری سچی توبہ قبول فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔